منقول ہے کہ بغداد کا ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے شاگردوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ طلبہ اپنے استاد کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے تو عالم صاحب نے بچوں کو نصیحت کی اور ان سے عہد لیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے چلیں گے۔ سفر شروع ہوا تو دوران سفر ایک دن گرمی کی شدت بہت تیز ہو گئی۔ بچے بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے۔ اپنے استاد سے کہنے لگے، ہم دن ٹھنڈا ہونے تک یہاں کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ عالم نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ اتفاق سے وہاں ایک گرجا گھر کی دیوار کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں ڈیرا ڈالا اور سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ بچے جو پہلے ہی گرمی سے نڈھال تھے، لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ استاد صاحب اٹھے اور وضو کے لیے پانی کی تلاش کرنے لگے۔ اسی دوران عالم کی نظر ایک خوبصورت دوشیزہ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی عالم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ اسی وقت شیطان نے اس پر ایک اور وار کیا اور اسے وضو اور پانی کا کچھ ہوش نہ رہا، بلکہ اس نے سیدھا گرجا گھر کا رخ کیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک راہب نکلا اور پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ عالم نے اپنے بارے میں بتایا اور راہب سے پوچھنے لگا، مجھے گرجا کی چھت سے ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا، وہ میری بیٹی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ عالم نے کہا، میں چاہتا ہوں تم اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ راہب نے کہا، ہمارے دین میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے تمہاری زوجیت میں دے دیتا۔ راہب کے لیے تو یہ بڑی مسرت کی بات تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ذریعے ایک مسلمان عالم کو نصرانیت قبول کروانے والا تھا، اور یہ اس کا ایک بڑا کارنامہ تھا۔ بہرحال راہب نے اپنی بیٹی سے بات کی تو اس نے کہا، آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں؟ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نصرانیت قبول کر لے، پھر ہی میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں۔ عالم نے جب لڑکی کا مطالبہ سنا تو شہوت میں گرفتار عالم نے اپنی ہوس مٹانے کے لیے فوراً دین اسلام ترک کر کے نصرانیت قبول کر لی۔ لڑکی کو پتہ چلا تو اس نے بھی شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ایک اور شرط بھی عائد کر دی۔ لڑکی نے عالم سے کہا، تم شادی کے لیے ہمارے دین کے مطابق حق مہر کہاں سے لاؤ گے؟ تم دکھنے میں فقیر لگتے ہو۔ عالم کو کچھ نہ سوجھی کہ وہ کیا جواب دیتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی نے پھر کہا، تم ہمارے خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ، میرے لیے یہی بطور حق مہر کافی ہے۔ عالم نے فوراً حامی بھر لی اور اپنا عصا لیے جس سے وہ خطبہ پڑھا کرتا تھا، چراگاہ کا رخ کیا۔ دوسری طرف دن ڈھلنے کو تھا کہ طلبہ جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عالم صاحب یہاں نہیں ہیں۔ بچوں نے تلاش شروع کی تو وہی راہب نظر آیا۔ انہوں نے راہب سے پوچھا تو راہب نے تمام قصہ کہہ سنایا۔ راہب نے مزید بتایا کہ اب وہ فلاں چراگاہ کی طرف خنزیر چرا رہا ہے۔ بچوں کو راہب کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چراگاہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں واقعی ان کے استاد خنزیروں کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں وہی عصا لیے ہوئے ہیں کہ جس کو پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور استاد سے کہنے لگے، اے سردار، یہ پر کیا آزمائش آن پڑی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بچوں نے اسے قرآن پاک اور اسلام کے بارے میں باتیں بتانا شروع کیں۔ وہ تنگ آ کر کہنے لگا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ عز و جل کی جانب سے ایک آزمائش نازل ہوئی ہے اور اس وقت میں اس کی پکڑ میں ہوں۔ خیر بچوں نے بہت زور لگایا مگر ناکام رہے۔ بالآخر وہ اکیلے ہی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔
حج کرنے کے بعد جب وہ واپس اسی مقام سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی وہیں خنزیروں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ بچوں نے ایک بار پھر اسے نصیحت کی مگر وہ ابھی بھی شیطان کی جال میں گرفتار تھا۔ الغرض بچے حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ وہی استاد چیخنے چلاتے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ اس عالم نے مزید بتایا، میری آزمائش میری ایک خطا کی وجہ سے تھی جو مجھ سے سرزد ہوئی، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب نازل ہوا، اور اب اللہ غفور الرحیم نے مجھ پر فضل فرمایا اور مجھے اس آزمائش سے نجات بخشی۔ بچوں نے پوچھا، وہ کیا خطا تھی کہ جس کی پاداش میں آپ کو خنزیر چرانے پڑے؟ عالم نے بتایا، ایک مرتبہ ایک نصرانی مجھ سے آ کر لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا، دور ہو، خدا کی تجھ پر لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جا۔ اس نے کہا، مجھے کیوں دور ہٹا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تم سے بہتر ہوں۔ نصرانی نے کہا، تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ عز و جل کے ہاں کیا مقام ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ عالم نے بتایا، اس واقعے کے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ نصرانی جو مجھ سے ٹکرایا تھا مسلمان ہو گیا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار ہو چکا ہے۔ اب جو میں اس آزمائش میں گرفتار ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میری یہ پکڑ اس نصرانی کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس آزمائش سے نجات دی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہی عالم بیٹھے درس تدریس کر رہے تھے کہ ایک نقاب پوش خاتون نے اجازت طلب کی۔ عالم نے اجازت دی تو اس نے قریب بیٹھ کر منہ سے نقاب ہٹا دیا۔ عالم نے اس خاتون کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی نصرانی لڑکی تھی جس پر عالم صاحب فریفتہ ہو گئے تھے۔ عالم نے پوچھا، کہو لڑکی کیسے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، تمہارا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ آئے ہیں اور فرما رہے ہیں، دین محمدی ہی سچا دین ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے اپنے ایک نیک بندے کو آزمایا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، یہی وجہ ہے کہ مجھے دین اسلام کی حقانیت کا ادراک حاصل ہوا ہے اور اب میں مسلمان ہو کر آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ بس وہ مسلمان ہوئی اور اسلام پر قائم رہی۔ اللہ کریم ہم سب کو